دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ زمر دی 24ویں پارے چوں 27 نمبر آیت مجیدہ میں جناب نے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال رکھ دی۔ اس قرآن کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے للناس تمام انسانوں کے لیے کلی مثل ہر قسم کی مثال دے کر باتوں کو واضح کر دیا ہے اس قرآن کے اندر۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ بندے نصیحت حاصل کر سکیں۔ بندوں کی نصیحت کے لیے ہم نے قرآن میں ایسی ایسی مثالیں رکھی ہیں تاکہ بندے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ میرے محترم سامعین، نصیحت ایک ایسی چیز ہے جہاں ساڈے گھراں وچ بھی موجود ہے۔ اگر کوئی ناسے ہوئے تو نصیحت کرتا ہے۔ یہ گل طے ہے کہ نصیحت ہمیشہ بڑا چھوٹے نو کرتا ہے، چھوٹا بڑے نو نصیحت نہیں کرتا۔ یہ مطلب طے ہو گیا کہ قرآن بڑا ہے تو سانو نصیحت کر رہا ہے۔ سائڈ تے کرو تو میرا خیال انہوں نے نظر کمزور ہے تھوڑی۔ توجہ ہے جناب؟ کوئی نہیں؟ کوئی نہیں توجہ؟ ادھر رکھو، مہربانی۔ میں عرض کر رہا ہوں قرآن حکیم میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ہر قسم کی مثال اس قرآن میں رکھ دی ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگلی گل یہ کہ للناسی، اللہ فرمایا انسانوں کے لیے اس قرآن میں نصیحتیں ہیں اور ہم نے مثالوں سے بیان کر دی۔ ویسے نصیحت انسان ہی لیندہ ہے، حیوان نو نصیحت دا اثر نہیں، اور جس انسان نو بھی نصیحت دا اثر نہ ہوئے اندروں بھی حیوان ہی ہوتا ہے۔ انسان نصیحت دا اثر لیندہ ہے۔ اس قرآن ایسے ایسے قصے موجود نے جنہاں وچ ساڈے واسطے قبلہ نصیحت ہے۔ انہوں جدو پیغمبر نے بیان کیتا نا اس دور دے لوگاں دے سامنے تے جڑے کافر اور مشرک سن جڑی انہاں گل کیتی ہے وہ بھی میں قرآن چ پڑھ دیں۔ وہ سورہ مبارکہ نحل دی آیت مجیدہ ہے، آیت دا نمبر 24 ہے، پہلی 27 سی سورہ زمر دی، 24 نمبر آیت سورہ نحل دی۔ اللہ فرماندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جائے کہ سنو اس کلام کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے اور آ کے سنو تو صحیح، قالو، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو پچھلے لوگوں کے فسانے لکھے ہوئے ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، اس میں افسانے ہیں، اس میں کہانیاں ہیں، یہ کافر کہتے تھے۔ یہ مطلب پہلا جملہ میں اے عرض کر دینا، پہلا لفظ اس تقریر دا کہ جیڑا قرآن دیا قصیاں نو افسانہ سمجھے وہ کافر ہے۔ بہت شکریہ، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ بلا جڑا قرآن دیا قصیاں نو، قرآن دیا نصیحتاں نو افسانہ سمجھے، اساطیر افسانے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کافر ایسا کہا کرتے تھے۔ ایک اور سزا اجے میں وہ گل نصیحت وچوں پڑھنی، نصیحت پڑھنی، وہ دے واسطے ایک اور آیت پڑھنا، وہ دے ذرا سختی ہے۔ ایتھے تے اللہ فرمایا نا وہ لوگ جو کافر اور مشرک ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمانے پرانے کے قصے ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، یہ داستانیں ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ خالق فرماتا ہے ہاں ایک تو ایسا بھی تھا، کیسا؟ اللہ فرماتا ہے اذا تتلی علیہ، جب اس پر پڑھی جاتی تھیں اس قرآن کی آیتیں تو پھر کالا، وہ کہتا تھا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں ہے، پہلے زمانے کے آپ ہمیں قصے سنا رہے ہیں، پہلے زمانے کی آپ کہانیاں سنا رہے ہیں، ہمیں آپ افسانے سنا رہے ہیں۔ ایک قرآن تے میرا ہاتھ ہے، یہ میں لمبی کراں گا تو پھر ادھتی رہاں گا۔ اس بندے نو خالق نے فرمایا ہے اتلم بعد ذالک زنیم، میرے حبیب اس کا غصہ نہ کرنا، یہ حرام زادہ ہے۔ بہت شکریہ، مولا تو انہوں جزا دے دے۔ یہ مطلب ہے کم از کم قرآن دیاں دو آیتاں تو پتہ لگ گیا کہ یا اس قرآن دیاں کہانیاں تے او شک کردہ ہے، افسانے دے طور تے او ویندہ ہے جڑا کافر ہوئے، تے یا ایسا قرآن نو او سمجھدا ہے جدا سلسلہ نسب ٹھیک نہ ہوئے، جدا سلسلہ حسب ٹھیک نہ ہوئے۔ یہ دو سزاواں ہی میرا حل کافی ہے۔ توجہ واسطے یہ مطلب ہے اللہ معافی دے نہ تے اسی انج دے ہاں تے نہ اونج دے، اساں تے جو نصیحت لینی ہے نا، یہ نصیحتاں اللہ نے رکھیاں نے۔
میں قرآن حکیم چوں تواڈے سامنے ایک نصیحت پڑھنا چاہنا، وہ این وقت دے مطابق ہے، اس ویلے ماحول دے مطابق ہے، کیونکہ کسے نہیں یہ ادوں بھی یہی نصاب سی جدوں پیغمبر نے پہلی جماعت بھائی ہے، آج بھی یہی نصاب ہے جدوں اسی بیٹھے ہیں، تے قیامت تک نصاب یہی رہے گا۔ پڑھے لکھے عزیز میرے کو بیٹھے ہیں قبلہ زادی صاحب، 2 سال بعد کتاب نہ بدلے تو 3 سال بعد بدلتی ہے، ورنہ تو سال بعد ہی نصاب بدل جاتا ہے۔ حد ہو گئی ہے، زمانے بدلے نے یہ نصاب نہیں بدلے، بندے بدلے نے کتاب نہیں بدلی۔ یہ مطلب ہے جویں کل ہدایت سی اویں اج بھی ہدایت ہے، جویں کل نصیحت سی اویں اج بھی نصیحت ہے۔ جدوں صحابہ اینوں سنتے سن یہ ادوں بھی نصیحت سی، اسی پڑھ رہے ہیں تو ساڈے واسطے بھی نصیحت ہے۔ ایک میں پہلے عرض کر دیا، یہ جڑی نصیحت ہے نا یہ وڈا کردا ہے چھوٹے نو، وڈے بھی بیٹھے ہیں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں۔ بھائی یہ نوجوان بیٹھا ہے، وہ بچہ بیٹھا ہے، نوجوان بیٹھے نے جڑے تواڈے تو وڈے نے، جڑے ساڈے تو وڈے سن سانوں نصیحتاں کردے سن، تو ہن جدوں اسی وڈے ہوئے ہیں تو اسی چھوٹیاں نوں نصیحتاں کرنے ہاں۔ یہ پتہ نہیں کوئی قدرتی گل ہے یا کوئی پتہ نہیں کی معاملہ میرے علم چ نہیں، لیکن ایک میں ویکھیا ہے جیڑا نصیحت کردا نا وہ کدی چھوٹے نوں چنگا نہیں لگا، یعنی چھوٹا سمجھدا ہے پہ میرے ہی مگر چڑھ گیا ہے۔ یہ جدوں گل کردا مینوں باہر نکلن لگدا، پوچھدا کتھے چلنا ہے، آ جائیے تو پوچھدا کتھوں آئے ہیں۔ موٹر سائیکل کڈی تو پھر وہ کی آندا ہے، اوے آرام نہ چلائیں، اوے سائڈ تے چلائیں۔ وہ آندا میں چنگا بھلا سیاਣਾ بیاਣਾ، ایک تینوں میں دساں تو سیاਣਾ ہوے تے تینوں نصیحت کیوں کیتی جا؟ سبحان اللہ، تو ایڈا سیاਣਾ ہوے تے تینوں نصیحت کیوں کیتی جائے؟ یہ مطلب ہے کوئی انسان پیغمبر دے سامنے اپنے آپ سیاਣਾ نہ سمجھے، اور کوئی مسلمان قرآن دے سامنے اپنے آپ سیاਣਾ نہ سمجھے۔ اسی بچے ہاں، اسی ایانے ہاں، یہ سانوں نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ مختلف انداز نصیحت دے، کدی اللہ کسی دی کہانی سناتا ہے، کدی اللہ یہ کسی دا مکالمہ لکھتا ہے، کدی اللہ کافراں نال گل کرتا ہے، کدی اللہ مشرکاں نال گل کرتا ہے، کدی نبی نوں آندا ہے اپنی بیویاں نال گل کر، کدی نبی نوں آندا ہے اپنی اہل بیت نال گل کر، کدی پیغمبر دی گل لوگاں نال، کدی لوگاں دی گل پیغمبر نال۔ تسی قرآن نوں ویکھو گے نا جی کہ بلا مختلف دے انداز نے، مختلف پیرائے نے، تاں اللہ فرمایا تمام مثالوں سے ہم نے اس میں نصیحت رکھ دی ہے۔ ایک دی نصیحت دا طریقہ مکالمہ ہے، مکالمہ آندے نے دو بندے آپس گل کرن، کلام کرن، او گل کرے پھر او دے نال او کرے، پھر او دے نال او کرے، پھر او دے نال او کرے۔ مثلا یہ جڑے دو وکیل کھلوتے ہوندے نا جی عدالت وچ، وہ آپس وچ بحث کردے نے، مکالمہ کردے نے، ایک گل کردا ہے پھر وہ گل کردا ہے، وہ گل کردا ہے، وہ گل کردا ہے، وہ بھی کسے والوں کردا ہے، وہ بھی کسے والوں کردا ہے۔ شکریہ مہربانی۔ کٹھے چاہ پی کے اٹھتے ہیں تو کٹھے جا کے پھر چاہ پیندے ہیں تے عدالت وچ لڑدے ہوندے، یارا چاہ پی کے کٹھے اٹھتے ہیں جا کے پھر کٹھی چاہ پیندے ہیں، کیونکہ ذاتی لڑائی تو ہوندی نہیں، انہاں دوواں دی لڑائی ہوندی ہے، وہ دوواں وکیل کیتے ہوندے نے، وہ آپس وچ مکالمہ کردے ہیں، وہ جڑے آپس وچ گلاں کردے نا جی انہوں مکالمہ آندے۔ ہن زیادی صاحب پہ سوچدے نے کہ ہن سانوں کی دسنا مکالمہ کنوں آندے، جڑے شاعر ایڈے اچھے نے، ادیب ایڈے اچھے بندے بیٹھے نے۔ ہن میں بچیاں واسطے پہ گل کرنا کہ چونکہ ساری جڑی مجلس ہوندی ہے نا، یہ بچہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، بابا بھی بیٹھا ہوتا ہے، ڈرائیور بھی بیٹھا ہوتا ہے، پروفیسر بھی بیٹھا ہو سکتا وکیل بھی بیٹھا ہوئے۔ ایک دم پرسوں پڑھیا وہ جج صاحب بیٹھے سن، میں نہیں سی پتا، انہاں مینوں ساری تقریر تو بعد دسیا میں جج تے آن ڈیوٹی تو جو ہے وہ تو شکر ہے میں پڑھتا ہی محتاط ہاں۔ میرے عزیزوں کچھ انہوں نے نصیحت مینوں بھی کیتی، مینوں جج صاحب نے نصیحت کی، مینوں کہنے لگے جج صاحب نے تواڈے نال گل کرنی، میں ریٹائر نہیں، انہاں کہ حاضر ڈیوٹی ہے، میرا پیرا تھلے زمین نکل گئی، میں کہ اللہ خیر کرے، میں کہ سر حکم، اس آکھیا میں ایک نصیحت کرنی، میں نصیحت یاد آ گئی، یہ مطلب وڈا چھوٹے نصیحت کر سکتے بھائی، وہ جج سن آخر ایک اتھارٹی نے، انہاں آکھیا ذرا نا میں تو نصیحت کرنا کہ ایس ویلے جیڑی شیعہ دی عزت بنی ہے نا ایران دی وجہ تو اینوں سنبھال کے رکھو۔ بھائی گل ہے کہ وہ جج میرے یقین کرو میرے سامنے قرآن میں کولوں بنا کے گل نہیں کر رہے، قبلہ انہاں آکھیا بھی ایس ویلے شیعہ دا تعارف بڑا عجیب سی، کوئی آندا سی بوٹی پیندے نے، کوئی آندا سی چرس پیندے نے، کوئی کچھ آندے نے گھوڑے نوں چومدے نے، گھوڑا پوجدے نے۔ اس آکھیا ایس ویلے پورے ورلڈ تے جیڑی حیثیت شیعہ نے اپنی منوا لئی ہے نا، آ جڑے ایتھے پہ رہندے ہو نا گلاں منہ چوں انج دیاں کریا کرو تاکہ تہاڈا تعارف ہو ہی رہے جڑا ہو چکا ہے۔ اپنی زبان چوں ایسیاں گلاں کڈو
تاکہ جڑا لیول تہاڈا بن گیا نا تعارف دا وہ لیول قبلہ برقرار رہے۔ میرے عزیز دوستو، بندہ نواب گزریا ہوئے نا نواب، انہاں دی نسل چوں کو چھوٹا بچہ چوڑا مارن لگ پائے اور لوگ کہتے ہیں تو تے بڑیاں نوں ہی لے دے گیا ہے، اور خدا دا نا ہی بڑیاں نوں ہی ویکھ۔ اصل گل یہ کہ مینوں یقین کرو، انہاں آکھیا اپنے علماء نوں، ذاکرین نوں اور اپنے دوستاں نوں آکھو پہ دے تے انتہائی مضبوط گل کرو، اس واسطے کہ اس ویلے پوری دنیا تے ایک ہی قوم مضبوط ثابت ہوئی ہے تو شیعہ ہوئے، مضبوط قوم ثابت ہوئی ہے۔ لہٰذا لوز گفتگو بھی نہ کرو، اپنے معیار نو قائم رکھو۔ میں مکالمہ پڑھن لگا، جڑا مکالمہ ہوتا ہے نا جی، یہ ضروری نہیں کہ پہلے دن ہی مکالمہ ہوئے تو فیصلہ ہو جائے، پہلے دن ہی مکالمہ ہوئے تو جج فیصلہ دے چھڑے، وہ کئی تاریخاں پیندیاں نے، جے پہلے دن ہی مکالمے تے فیصلہ ہونا ہوندا تو اتنے اسلام آباد ہو جاندہ۔ تہاڈی کیا بات ہے، میں پیا نا پہلے دن ہی مکالمے تے فیصلہ نہیں ہوندا۔ ایک باری گل ہوئی ہے نا، وہ دا منہ بڑھیا نا گل دا، دوویں آپ سامنے بیٹھے نے نا، وہ جنہ بایا ہے الحمدللہ ساڈی یہ عزت ہے کہ اساں جگہ دیتی ہے کہ ایتھے بہ کے گل کر، ایتھے بہ کے گل کر لو۔ اس ویلے آرمی چیف تو لے کے تے ایک عام بندے تک تے وزیر اعظم تو لے کے ایک مزدور تک پورے پاکستان دی جے عزت نہ بنی ہوئے تے مودی کیوں پیا سڑدا ہے؟ یار ساڈی جے عزت نہیں بنی تے او دے سر چوں تو کیوں پہ نکلتا ہے؟ او اودن دا مک گیا۔ اصل پتہ گل کی ہے، فیصلہ کچھ ہوئے نہ ہوئے، جدے ڈیرے تے پنچایت بہ جائے آخر کچھ تے حیثیت ہوتی ہوندی ہے، جدے ڈیرے تے پنچایت بہ جائے وہ کچھ تے حیثیت ہوندی ہے۔ آخر ساڈی ایک حیثیت ہے تے امریکہ بھی اتھے آ کے بیٹھا ہے تے ایران بھی اتھے آ کے بیٹھا ہے۔ یہ دا مطلب ہے اس ویلے الحمدللہ ساڈی پوزیشن ٹھیک ہے، اس ویلے ساڈے پاسپورٹ دی بھی کچھ نہ کچھ عزت ہو گئی ہے۔ ہن مہربانی کر کے جتیاں چ فیم نہ کھڑیا جے تانوں واسطہ ہے خدا، جدو عزت بن گئی ہوئے نوں سامنا چاہیے یار، میرا خیال ہے سامنا چاہیے۔ لو جی میں قرآن چوں مکالمہ پڑھن لگا، پہلے مکالمے تے گل نہ مکے، دوجے تے نہ مکے، تیجے تے نہ مکے، آخر کدی تے جج فیصلہ کردا ہے نا۔ تانوں ایک مکالمے دی میں خوبصورتی دسنا قبلہ، مکالمے دی خوبصورتی یہ کہ جدو دو فریق آپس وچ کلام کردے نے، بحث کردے نے، گل کردے نے، فیصلہ ہو سکے یا نہ ہو سکے، وہ جنہیں مکالمہ سندے ہوندے نا انہاں نوں سمجھ آ جاندی ہے سچا کون ہے تے جھوٹا کون۔ خدا دی قسم، حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے پتہ یار جے تانوں پتہ ہے عدالتاں وچ کرسیاں ہوندیاں نے، کافی لوگ بیٹھے ہوندے، وہ سندے ہوندے نے، وہ سنن والے نوں ثابت لگ جاندا ہے کہ ایدے دلائل ٹھیک نے، ایدے دلائل کمزور نے، ایدے مضبوط نے تے ایدے کمزور نے۔ ایران تے امریکہ دے درمیان جڑا مکالمہ ہویا نا جی اسلام آباد، نہ تے میں اوتھے ساں تے نہ تسی اوتھے سو، آرمی چیف صاحب ہوتے سن یا ساڈے وزیر اعظم ہوتے سن، بڑے بڑے لوگ ہی بیٹھے ہون گے، اسحاق ڈار صاحب ہوتے سن۔ یہ گل تو میں دساں کسے ویلے ہن حالات جو ٹھیک ہون گے نا، اللہ کرے جنگ مک جائے، امن دا دور آ جائے، تے کسے ویلے تہاڈی ہاتھ پہ جانا ہو تاں اسحاق ڈار صاحب تک یا وزیر اعظم تک کسے بڑے بندے دی رائیں، کسے بریگیڈیئر دی رائیں، کسے کرنل جنرل دی رائیں، یہ جڑے وچ بیٹھے سن نا بندے، انہوں نے آخیا جو ہن تے گل مک گئی ہے، ویسے جو مکالمہ پیا ہوندا سی تانوں ثابت لگ گیا سی نا حق تے کون ہے تے بات۔ خیر ہوئے نوجوان سمجھ گئے نے تو میں سمجھنا کہ آج دی نصیحت بھی پہنچ جائے۔ شکریہ قبلہ، شکریہ آج دی نصیحت قبلہ۔ اے میں پھر آکھاں خدا دی قسم کسے کہانیاں نہیں، اے افسانے نہیں، اے ساڈی ہدایت واسطے مکالمہ ہے۔ ہن مکالمہ میں جتھوں پڑھن لگا وہ سورہ مبارکہ بقرہ جی، تیسرا پارہ جی، 258 نمبر آیت جی۔ اگر کسے لبنی ہوئے آسانی نال تے آیت الکرسی کڈو گے نا جدوں او دے نال ہی اگلے پاسے یار آیت الکرسی جتھے مکدی ہے نا پئی اوتھے اگے مکالمہ شروع ہوندا ہے۔ مکالمہ دو لوگاں دے درمیان ہے، دو انساناں دے درمیان۔ میں دی ابتدا چ پہلے ہی دس دینا، آدھا تے تہاڈے تک پہلے ہی پہنچ جانا ہے۔ جو دو آپس میں بات کر رہے تھے، ایک بندوں کا بنایا ہوا بادشاہ تھا، ایک اللہ کا بنایا ہوا دو بادشاہاں دے درمیان یہ مکالمہ ہوا ہے، ایک بندیاں دا بنایا بادشاہ، ایک اللہ دا بنایا بادشاہ۔ یہ جڑے بندیاں دے بنائے بادشاہ ہوندے نا، انہاں نوں بھی کئی باری بندیاں نہیں بنایا ہوندا، کئی باری آپ ہی بن گئے ہوندے نے تے بندیاں نوں آندے نے مینوں منو۔ تہاڈی کیا بات ہے یار؟ ایک تے تانوں پتہ ہے یہ جڑے ہوندے نا اس قسم دے پہلاں بن جاندے نے تے پھر آندے نے مینوں منو، لیکن انہاں دے بنان وچ بھی کچھ لوگ تے شامل ہوندے نا۔ جڈا چنگا بادشاہ ہوئے سمجھو پیچھے بنان والے چنگے نے
تے جنہ بدبخت بادشاہ ہوئے سمجھے دے بنان والے بدبخت بادشاہ دا نام یہ جے میں نہیں دسنا نہ اللہ دے بنائے دا ذرا سسپینس چ رکھ رہے نہ اللہ دے بنائے دا نہ بندیاں دے بنائے دا میں ویسے تحریر پہلے پڑھ دیا شاہ عبد القادر محدث دلوی وہ فرماتے ہیں ایک دور میں ایک بادشاہ تھا شروع ہو گئی گا ایک بادشاہ تھا وہ لوگوں سے اپنے تائیں سجدہ کرواتا تھا لوگاں نوں آندا سی کہ مینوں سجدہ کرو تو انہوں پتہ ہے جدوں کوئی فرعون نیت تے آ جاندہ نا فرعون نیت تے پہلا وہ یسوع مسیح نوں مندا رہندا ہے پھر آپ ہی بن جاندا ہے کوئی ہوش والے بندے بیٹھے نے جنہاں دا رات دیاں خبراں تے نظر تو انہوں پتہ ہے ٹرمپ یسوع مسیح دا لباس پا کے تے آپ ہی چاڑ دیتی ہے فوٹو کہ تہاڈا مسیحا میں ہی ہاں یہ دا مطلب ہے جیڑا منن والے دے برابر آ جانا لعنتی ہوندا جے اوے جنوں منیا جائے دی برابری نہیں کری دی جنوں منیا جائے دی برابری نہیں کری دی جو میرے نبی کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی جو مسیح کا لباس خود پہن جائے وہ بھی لعنتی 12 گھنٹے بعد ڈیلیٹ کر دیتا ہو سکا میں ڈاکٹر بنیا سا کدوں میں مسیح بنیا انہوں پتا گپی بڑا ہے سارا دن گپا ماردا تھا جھوٹ بولتا ہے اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا کہتا تھا میرے سامنے جھکو اگلے لفظ بھی قرآن تو پڑھنا فرماتے نے سارے لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے پاویں کسے دا دل کردا سی تب ہم نہیں سی کردا ڈاڈا بڑا سی ظالم سی صفاق سی دہشت گرد سی نیتن یاہو سی اوہ اس دور دا جڑا سمجھدا سی پہ امریکہ نو میرے سامنے چکنا چاہیے ہے تے باقی دنیا نو میرے سامنے چکنا چاہیے ہے میرے عزیزو اس دور دا نیتن یاہو سمجھو یا ٹرمپ اس دور میں تھا سجدہ کرواتا تھا ہائے ہائے فرماتے نے غرور کی وجہ سے اسے سلطنت کا غرور تھا کہا سلطنت کا غرور تھا کہ میں پوری دنیا میں اس وقت صرف میں حکمران ہوں اور پوری دنیا میرے تسلط میں رہنی چاہیے بادشاہ تھا سب اسے سجدہ کرتے تھے ایک تھا جو نہیں کرتا تھا تھوڑی کیا بات ہے آج جڑی داد آئی ہے نا یہ داد ماضی دی نہیں آئی حال دی آئی کیا بات ہے سمجھداراں دی سنیا قبلہ اے جڑی داد علی پور چو آج آئی ہے نا خیر ہوئے سبحان اللہ اے جڑی بلا شکریہ بھئی اے جڑے نعرے اور داد آئی ہے نا جی اے ماضی دے کسے تے نہیں آئی اے علی پور چٹھے بچ آج کی تاریخ ہے اپریل 14 قدرتی 14 ہے دیکھو نا مجلس ہی ایسی تاریخ تے آ گئی ہے یادگار رہے گی جی میرے واسطے گل کہ 14 اپریل نو علی پور چٹھے بچ گل میں کرنا پہ پچھلی داد پہ آؤں ہے تازہ گل پہ آؤں ہے پچھلی بندہ بے کے آکھے نا چامپاں کھا دیاں سن کسے دور او آندہ چھاڑ پر آوے تُسی تے پچھلیاں تے رہ ہی نہیں تُسا پچھلے سواد نو چھڑ کے آج دا سواد لیا تاں آ رہے آئے رہے کیونکہ میں پڑھے آج میں تو دسا تُسا کی کیتا ہے تو میں کی کیتا ہے میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک ایسا ظالم تھا جو لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا اور ایک تھا جو نہیں کرتا تھا تے مجمع تھے کر کے اپنے کہ آج بھی ایک ہے جو سجدہ کروا رہا ہے سارے کر گئے ہیں ایک ہے جو نہیں کمان سبحان جناب علی وہ سجدہ کرواتا تھا اور لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے ایک نہیں کرتا تھا وہ جو ایک تھا نا وہ اسے کھٹکتا تھا ایک اسے وہ سارے جو سجدہ کر گئے نا ایک نام ہی کرے تو پرواہ تو نہیں نہ ہونی چاہیے کروڑ ووٹ بندے نو پہ جائے
ایک بندہ آ کے میں نہیں دینا، وہ آتا نہیں تو نہ صحیح، مینوں لوڑ ہی نہیں۔ یارہ 50,000 ووٹ جی سنجوچی چوں نکل آئے، ایک بندہ آ کے میں انہوں ووٹ نہیں دینا تو اگوں بھی نہیں دینا، وہ آتا نہ دے تینوں لوڑ ہی نہیں۔ میں تمہیں ایک گل دساں، وہ جڑا کھلو کے آندا نا میں تینوں ووٹ نہیں دینا، 50 لاکھ ووٹ بھی لے کے انہوں وہ ایک نہیں سون دین۔ تو غور فرمایا کہ بلا وہ جڑا ایک ہے نا، وہ انہوں رات نو اٹھ کے یاد آ جاتا ہے 2 گھنٹے بعد کہ یہ جڑا کھلا کھلا انکار کر گیا ہے یہ کتے میرے اگے ہی نہ آ جائے۔ آئے ہائے، جڑا کلا انکار کر گیا ہے وہ جڑا کروڑ کولوں نہیں ڈردا، ایک کولوں ڈردا ہے۔ ہن پتہ لگے یزید کروڑ کولوں نہیں ڈردا، ایک کو، کیونکہ ڈرتا ہی فرعون اس سے ہے جو فرعون کا انکار کرے، نمرود اس سے ڈرتا ہے جو نمرود کا انکار کرے۔ کھٹکدا پیا اس ویلے پوری دنیا تے کو مسلمان ڈردے ہون گے وہ کولوں۔ کسے بچے نو پوچھو جا چھلیاں بیچدا چھلیاں، میں پروفیسر دی گل نہیں کر رہا، کلفیاں والے کسے بچے نو پوچھو تے پتہ ہو بھی بچہ اس ویلے اس ٹرمپ تے نیتن یاہو تو کیڑے بندے نہیں پہ ڈردے، وہ آکھے گا ایران والے نہیں پہ ڈردے۔ یہ مطلب ہے گل بھیڑیاں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ اس اپنے ٹرمپ نے اپنے وزیر نو آکھیا میں سارے مسلمانوں کو جانتا ہوں، یہ کیسے مسلمان ہیں جو مر رہے ہیں ڈر نہیں رہے۔ ہے بات ہے تھوڑی، صدقے جاواں دسکے جاواں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو قصے نہیں سمجھا، نصیحت سمجھا۔ ہائے ہائے، بہت شکریہ، انہاں قرآن نو کسے نہیں سمجھیا، نصیحت سمجھیا۔ اس بلا لیا حضرت، ہن میں نام دا چھڑا، اس بادشاہ دا نام نمرود سی تے جڑا نہیں چکیا او دا نام ابراہیم علیہ السلام۔ علیہ السلام انج دے ہی ہوندے نے۔ ہن لطف لینا، میں تو انہوں ماضی بچ نہیں، ماضی تو بار بار حال چ میں لے ہونا ہے ساری مجلس چ، میں زندہ گل پہ کرنا، زندہ لوگوں نال پہ کرنا۔ خدا دی قسم اس ویلے تقی عثمانی صاحب بھی بیان دے کے سانو ٹھنڈ پا دیتی۔ یقین کرو جنہ دے تھلڑے بندے سانو کافر لکھ دین نا دیواراں تے، جنہ دے تھلے تھلے بندے سانو کافر دیواراں تے لکھ دینے، انہاں دے سربراہ تقی عثمانی صاحب، مفتی عثمانی تقی عثمانی کراچی والے ہیں، انہوں نے کسی آکھا اس وقت کس کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا ایران کے حق، انہوں نے کہا وہ تو شیعہ ہیں، انہوں نے فرمایا شیعہ سنی کا مسئلہ اٹھانے کا یہ وقت نہیں، ایران کے مسلمان اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کی سن رہے؟ شکریہ قبلہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی۔ میں گزارش کر رہا مفتی عثمانی صاحب اگے، اور میں کرنے لگا یا تو انہوں کی بہت میں صرف ساڑھے کو اے میڈیا ہے، اس تو علاوہ ساڑھے کو کی ہے، میرے گھروں کیڑا اخبار نکلتا ہے، ایتھے میں گل کرنی ہے۔ میں نہ تقی عثمانی صاحب تساں حق دی گل کیتی ہے، کمال دی گل کیتی ہے، امت نو جوڑن دی گل کی، امت نو جوڑن دی گل کیتی ہے، اللہ تو انہوں دا اجر دے گا۔ اگلی گل میں تو اٹھے نہ کر لگا، چونکہ کراچی دے نے اردو چاکھا لگا، اے عثمانی صاحب اللہ آپ کی حفاظت رکھے، اللہ آپ کو اس بات کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ نے امت کو جوڑنے والی بات کی۔ ذرا اپنے نچلے طبقے کو بھی سمجھا دیجئے کہ کافر مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر۔ صدقہ جامع، صدقہ جامع، شکریہ، مہربانی، آباد رہو جاؤ۔ اے ٹیبل ٹاک ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے، اے مکالمہ ہویا ہے، کدا کدا ایک لعنت اللہ علیہ دا تے علیہ السلام دا بہ گئے نے۔ اے نمرود جیسے تے فرعون جیسے تو انہوں پتہ ہر بندے نال گل نہیں کر دے، نہیں کر دے۔ تسی وڈے کسے بندے اتھے جڑے وڈے بندے نا، وڈے میں نہیں عہدے بھی نہیں دسدا، میں ایم این اے آکھاں تے کوئی ایم پی اے میرے تے پرچہ کرا چھڑے، ویسے وڈے بندے جڑے نے، وڈے بندے نو تسی ملن جاؤ تے اوتھے ایک بار ملدا سب تو پہلا، وہ آندا کدھر؟ بندہ آندا میں چودھری صاحب نو ملنا ہے، وہ آندا کی آکھنا ہے؟ وہ آندا یار میں انہاں نو آکھنا ہے، اوے میرے نال گل کر انہاں نو کی آکھنا ہے؟ جے وہ جھگڑا چگڑا کردا ہوئے بندہ پہ میں تیرے نال کیڑی گل کراں، پہلا تو وہی پکتا چھڑدا پہ ٹر جا، جے میرے نال نہیں کرنی تے گھٹ ٹر جا۔
وہ پریوں ایک پھردا ٹردا آندا کون ہی ہو سکا کھورے کون کی آندا ہی آندا میں چور صاحب نو ملنا وہ مٹھا مٹھا آ جاتا وہ آندا کی آخنے چور صاحب وہ سمجھتا ہے پہ چلو یہ نہیں تو میرے نہ گل کرے وہ آخے یار تہاڈے نال نہیں کرنی چوری نہ کرنی وہ دو وہی انہوں باہر کر چھڑنا دفاع ہو جاتا اصل گل یہ کہ وڈا بندہ ہر بندے نال گل نہیں کرتا اس نمرود نے سارے جہان تو اس دور دے لوگوں کو سجدہ کروا کے تے ابراہیم علیہ السلام نو سد کے سامنے با کے کہنے لگا میں تواڈے نال گل کرنی ہے تے تسی میرے نال گل کرو گل مکی ہے یا نہیں مکی جیڑا ایڈے وگڑے نو میز تے لے آوے نا چھوٹا نہیں ہوندا صدقے جاواں آباد رہو بھائی کیا بات ہے تھوڑی سماعت دی جیڑا ایڈے وگڑے نو میز تے بہا دے گل بات کرنے واسطے مجبور کر دے بندہ وہ چھوٹا نہیں ہوندا تے حضرت ابراہیم سامنے پہ گئے ایتھوں یہ مکالمہ شروع ہوندا اللہ پاک ارشاد فرماندے نے الم ترى الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا اس بندے کو جو ابراہیم سے جھگڑتا تھا صدقے جاواں تساں 20-25 بندہ توجہ فرمائیے میرے پیغمبر نو اللہ کہہ رہا ہے الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الم ترى کیا آپ یہ ترجمہ آؤ پڑھ لو الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ حاجہ ابراہیم فی ربہ جو ابراہیم سے جھگڑا کرتا ہے ابراہیم سے بحث کرتا ہے اس کے رب کے متعلق بحث کر رہا ہے او جڑی بحث ہو رہی سی نا وہ تیل دی وجہ تو نہیں سی ہو رہی تے نہ کسی ایٹمی دھماکے دی وجہ تو ہو رہی سی اور رب دے متعلق بحث ہو رہی سی اللہ فرماندا الم ترى اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا زیدی صاحب مجلس وچ موجود نے انہاں نو کہہ سکنا آپ کو پتہ ہے نا جب میں آیا تھا اور میرا 1 بجے وقت تھا تو پھر کہا گیا علی احمد جویا صاحب سے انہاں کہ میرا ذرا وقت پہلے سی میں کہا میرا 1 سی کوئی گل نہیں انہاں کہ مہربانی بیٹھے نے وہ پڑھن گے آپ کو پتہ ہے نا جب میں آیا تھا اور یاسر غفار صاحب پڑھ رہے تھے آپ کو پتہ ہے نا آپ کو پتہ ہے نا تے جڑا بچہ اگلے مہینے پیدا ہوئے اگلے مہینے وہ 12-14 سال دا ہوئے تے ادوں میں آکھاں تینوں پتہ ہے نا جدوں میں آیا سا تے یاسر غفار صاحب پڑھ رہے سن میرا خیال ہے بندے آکھن گے گل او کر جڑی کرن والی ہوئے یہ تو اس مجلس تو بعد دنیا تے آیا ہے جڑا دنیا تے مجلس تو ہی بعد آیا ہے اللہ دے بندے او دے نال گل کرن والی ہے کہ تینوں پتہ ہے نا رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ میرے آنگوں تے دس پیغمبر تے بعد وچ دنیا تے آئے نے ابراہیم تے نمرود دا مکالمہ پہلے ہویا ہے اللہ زہرا دے بابے نو کیوں کہہ رہا کیا آپ نے نہیں دیکھا سبحان اللہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایدہ مطلب ہے جب ابراہیم کے ساتھ نمرود لڑ رہا تھا حسنین کا نانا کسی مقام پہ دیکھ رہا تھا صدقہ جاواں ایدی مثالہ ہور بھی دے سکنا یا علی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ یہی انداز ہے ہاتھی والے نے جدو حملہ کیتا نا ابابیلا نے اور نبی دے میلاد تو 1 مہینہ بعد پہلے دی گل ہے 1 مہینہ بعد حضور دا میلاد ہویا ہے میلاد النبی 1 مہینہ پہلے ابرہہ دے لشکر نو ابابیلا نے کنکر مار کے مار دیتا حضور 1 مہینہ بعد آئے نے تے 40 سال بعد قرآن اترے ہے تو پھر اللہ فرما رہا الم تر کیفا کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ دا مطلب ہے عالم بشریت میں تو نہیں تھے لیکن کہیں عالم نور میں تھے عالم نور میں تھے جڑا بندہ آندا ہے کہ ایس مجلس نو نبی پاک کی میں ویکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ فرمایا حشر میں ہم ہر امت پر اس کا نبی گواہ لائیں گے اور میرے حبیب تجھے ہر امت پر گواہ لائیں گے گواہ او ہوندا ہے جڑا حاضر ناظر ہوئے لوگ کہندے نے اس امت دا نبی گواہ کیویں بنے گا وہ تے قبر دے وچ نے وہ تے وصال کر گئے نے 63 سال زندگی گزار کے تے نبی قبر ہی ٹر گئے نے وہ کیویں ساڈی گواہی دین گے ویکھ کے وہ کیویں ویکھ رہے ہیں میں ایک ہی گل کافی ہے الم تر کیفا جدو آکھیا ہے ادو تو نبی سامنے موجود ہی نہیں سن نبی ادو بعد آئے نے اور جو آنے سے پہلے دیکھ سکتا ہے وہ جانے کے
یہ مطلب ہے میرے نبی دی حیثیت پہلے بھی نورانی ہے اج بھی نورانی ہے. بشری زندگی انہیں 63 سال گزاری. بشری زندگی دے بھی گواہ نے تے نورانی زندگی دے بھی گواہ. آ ویکھو جی ایتھوں گل شروع ہوئی ہے. علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا الذی اس شخص کی طرف حاجہ ابراہیم فی ربہ جو بحث کرتا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق. جو بحث کرتا تھا جو شکریہ بڑا بڑا نتیجہ آ رہا. جو بحث کرتا تھا اس ابراہیم سے کس سے ان آتاہ اللہ الملک جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا. میں ایک لفظ دا ذمہ دار ہوں. اے قرآن تک ترجمہ جس کو اللہ نے بادشاہی دی تھی. اللہ نے جسے بادشاہ بنایا تھا اس سے بندوں کا بنایا ہوا بادشاہ بحث کر رہا تھا اور جو بحث کر رہا تھا وہ نمرود تھا. یہ مطلب ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے سے بحث کرے. میرا خیال سی تسی میرے نہ پہلا بول جانا سی وہ یار اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ سے بندوں کا بنایا ہوا بادشاہ حاجہ بحث کر رہا تھا. جو اللہ کے بنائے ہوئے سے بحث کرے وہ نمرود ہوتا ہے. سار اٹھاؤ بحث نہیں. حاجہ دا لفظ اگر ذہن چے تر گئے نے علماء ہوں سن نا جی خدا دی قسم ہو ترجمے تو پہلا لوگ کی داد دیں سن. ایسے مجمع سن. ہن صورت حضرت تبدیل ہے. ہن ذرا محنت کرنی پیندی. بہت شکریہ. ایک آیت مجیدہ پڑھنا پتہ نہیں کنی گل واضح ہو جائے گی. حاجہ دا مطلب ہے بحث کرنا. حاجہ دا مطلب کی بحث کرنا. وہ حاجہ کس سے بحث کرتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے. اور ابراہیم وہ تھا جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا. ویسے اللہ پاک نے نا سورہ مبارکہ نساج فرمایا ام یحسدون الناس علی ما اتاہم اللہ من فضلہ. بندوں کو ہو کیا گیا ہے فضل اللہ کرتا ہے حسد لوگ کرتے. فضل اللہ کرتا ہے اور حسد لوگ کرتے ہیں. میں تمہیں گل دساں فضل دی وجہ تو حسد ہوندا ہے. جدی خوبصورتی دا حسد ہو رہا ہے وہ بھی فکر نہ کرے شکر کرے. جدی گڈی دا حسد ہو رہا ہے وہ بھی فکر نہ کرے شکر کرے. جدے پتراں دا حسد ہو رہا ہے وہ بھی فکر نہ کرے حسد کرے. وہ فکر نہ شکر کرے وہ دا حسد ہو رہا ہے. ایک زمیندار ٹریکٹر لے وے نا ٹریکٹر دا پچھلا پہیا چھوٹا ہی ہوندا کہ اگلا چھوٹا ہوندا کہ پچھلا اگلا چھوٹا تو پچھلا بڑا. اوڑا بڑا موٹیاں گلیاں والا ٹائر ہوندا ہے نا وہ پیڑی چ نہیں ٹردا حسد دے سینے تے ٹردا. حسد ایسی بیماری ہے جڑی ساؤنڈ نہیں دیندی. تہاڈی حسن دا حسد ہو رہا ہے تے شکر کرو. تہاڈے پیسیاں دا حسد کو بندہ پہ کردا تے شکر کرو. تہاڈا کوئی رشتہ دار تہاڈی گڈی دا حسد پہ کردا اوے شکر کرو. لوگ اندر شکر کیویں کریے؟ اس واسطے شکر کرو کہ حسد ہوتا ہی اس کا ہے جس پر فضل ہوتا ہے. جدہ تے فضل نہ ہوئے یا او دا حسد نہیں ہوندا. اللہ فرماتا حسد کرتے ہیں لوگ. نویں گڈی بندہ بدل لینا. کئی ذاکر نویں گڈی بدل کے نا تے کو نیٹ تے دیندے نے تھلے لوگ گالاں لکھتے. میں پڑھے نے دماغ سے بدلنے لوگ آتے ہیں قوم لٹ کے لے گئے نے ڈاکو. تو تے بدلنی ہے غریباں دا گھر لوٹن والے ہو. جدو ایک گل تھلے بندے چنگی نہیں لکھتے تینوں بخان دی کہڑی لوڑ ہے؟ بہت جا تیرا بھی دماغ پھر گیا ہے. پر ایک تمہیں میں دساں اور لوگ تے سواریاں گڈیاں تے ٹریکٹراں تو سڑ جاندے نے تے جنہاں دی سواری محمد آپ بن جائے. خیر ہوئے تہاڈی مولا تانوں جزا دے. اللہ فرماتا ہے لوگ حسد کرتے ہیں جب اللہ فضل کرتا ہے. مثلا اللہ فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے ابراہیم کو ہی صرف فضل میں سے نہیں نوازا اس کی آل پر ہم نے کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دیا. یہ مطلب ہے ابراہیم بھی بادشاہ آل ابراہیم بھی بادشاہ. قرآن چپڑیاں نے دو بیعت سورہ مبارکہ 258
بکرا دی 258 او دے چ ابراہیم بادشاہ ہے تے سورہ نساء دی 54 نمبر آیت چ آل ابراہیم بادشاہ ہے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ مطلب ہے اے او بادشاہ نے جنہ دا نماز ذکر نہ آوے تے نماز نہیں ہوتی اور یارا ابراہیم علیہ السلام بھی بادشاہ قرآن دے مطابق پیان ابراہیم علیہ السلام بھی بادشاہ ابراہیم دی آل بھی بادشاہ ایک باری درود شروع کرو ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے دنیا تے آل ابراہیم پہلے اترے نے یا آل محمد اے دنیا تے آل ابراہیم تے حدم ہو گئی ہے پھر بادشاہ دی دنیا تے آل ابراہیم پہلے اترے نے جدو درود شروع ہویا ہو تو آل محمد پہلے آئے درود اللہم صلی محمد و آل محمد تو شروع ہوئے یہ دا مطلب ہے ابراہیم تے او دی آل بھی بادشاہ تے مصطفیٰ دی آل بھی بادشاہ سوچ انہاں تے بھی درود انہاں تے بھی درود جڑا او دے نال بحث کرے او بھی نمرود تساں غور ہی نہیں نہ فرمایا بہت شکریہ حاجہ لفظ آیا سی حاجہ ہن میں ویکھن لگا کنیا بندیاں دی توجہ سورہ آل عمران دی اس آیت نو فوکس کر دیں اللہ پاک ارشاد فرمایا اس سورہ مبارکہ آل عمران 1000 مرتبہ نہیں کئی ہزار مرتبہ شاید تسی آیت نو سن چکے ہو شروع کتھوں ہوندی ہے اللہ فرماتے ہیں فمن حاجہ حبیب یہ تجھ سے جھگڑتے ہیں تجھ سے بحث کرتے ہیں اس دور کا نمرود ابراہیم سے بحث کرتا تھا مصطفیٰ کے دور کے نمرود شکریہ کہ نبی سے بحث کرتے تھے اوتھے بھی لفظ حاجہ ایتھے بھی حاجہ کا تجھ سے بحث کرتے ہیں جی کرتے ہیں فیہی من بعد ما جاءک من العلم اتنے علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے پھر بھی بحث کرتے ہیں ہائے 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 پھر بھی بحث کرتے ہیں جی فرمایا ہن بحث نہ کریں کی کرا فرمایا فقل تعالو نادعو ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین آپ ان سے کہہ دے تم اپنوں کو لے آؤ ہم اپنوں کو بولو جی بولو مباہلے وچ نبی اپنے کھڑے نے کہ نہیں کنے کل 5 اپنے نال 4 نبی مصطفیٰ علی مرتضی سیدہ زہرا حسن مجتبہ حسین سید و شہدہ اے 5 لے کے پیغمبر میدان چاہے نے کلے بھی آؤں دے تے مبالا ہو جانا سی کلے بھی آؤں دے کلے حسین بھی آ جاندے نا کلے تے مبالا ہو بھی جت کے جاندے پیغمبر نے سنے اپنے 5 سامنے کر کے دسیا آج جڑے ساڈے نال بحث کردے رہے تے جڑا سچے نال بحث کرے او نمرود ہوندا ہے اے دا مطلب ہے پیغمبر نے 5 لیا کے کائنات نو دسیا جڑا میرے نال بحث کرے او بھی ٹھیک نہیں جڑا علی نال بحث کرے او بھی ٹھیک نہیں جڑا حسین نال بحث کرے او بھی ٹھیک نہیں تے جڑا بطول نال بحث کرے او بھی ٹھیک نہیں تواڈی کیا بات ہے انہاں نوں تسلیم کرنا شکریہ بندوں کا بنایا ہوا بادشاہ اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ سے بحث کر رہا ہے بحث دا آغاز کتھوں ہے او ساکہ ابراہیم سب مجھے سجدہ کرتے ہیں تو مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتا ہن مصیبت ہے تسی ہو سامعین تو انہوں سننا سوکھا ہے ہن ابراہیم اللہ بھی گل میں ہی کرنی ہے پھر نمرود اللہ بھی میں کون کی تساں کدی مولوی صاحب نو نکاح پڑھاندیاں ویکھیا ہوئے او دوواں پاسوں جڑا ایک وکیل مولوی ہوئے او دولہن تو اجازت لے کے آندا تے دولہے دے کول بیٹھ کے پوچھدا ہے کہ اجازت ہے آندا اجازت او دوواں پاسوں جیسے اجازت لئی ہوئے
وہ پھر پہلا وہ دے لو آندا ہے انکاہ تو موکلی موکلتی علی المہر المعلوم، پھر وہ دے لو آندا ہے قبلت نکاح لموکلی علی المہر المعلوم، وہ دے لو بھی میں تے وہ دے لو بھی میں، وہ تو دوویں مسلمان ہوندے ہیں تو میرے واسطے مصیبت بن گئی، بچی بھی مسلمان تو بچہ بھی مسلمان، ہوں ایک پاسے ابراہیم علیہ السلام نے دوجے پاسے نمرود لانتی ہے، ہوں ابراہیم والی گل بھی میں ہی کرنی تو نمرود والی بھی میں ہی کرنی ہے۔ دل تو میرا یہ کرتا ہے کہ یہ مکالمے ایک پاسا تسی رکھ لو ایک میں رکھ لینا، قرآن دے پارے سارے نو دے دینے ہاں، انہوں میں تو انہوں آکھنا ہے پہ ابراہیم والوں میں پڑھنا تے جڑی نمرود گل کیتی وہ تسی پڑھو، تسا آکھنا مولوی نمرود والوں تو پڑھنا، ابراہیم علیہ السلام والوں اسی پڑھنے سانو کہڑے پاسے پا چھڑے، ہوں میں مجبور ہاں، میں خطیب ہاں، میں پڑھنا ہے، تسی سامعین ہو، بولنا تو میں وہ مکالمہ میں دوواں پاسوں پڑھ دینا، وچ ایک لفظ ایسا آ رہا ہے وہ پڑھ دیا میں چاکا ہوندا ہے، پر تمہیں پتہ پڑھنا تو پڑھنا پینا۔ اس آکھیا ابراہیم تو میں نو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کافر کا بولنا اور ہے، علیہ السلام کا بولنا اور، کافر اپنے صاحب نال بولے، علیہ السلام اپنے صاحب نال بولے، او دی اپنی زبان ہے، یہ دی اپنی زبان ہے، کفر دی زبان چوں شرک دی زبان چوں نکلیا، تو میں نو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ انتہائی حلیم و تبا سان ابراہیم بڑے سکون نال فرماندن دراصل جو تجھے جھکتے ہیں نا میں ان جیسا نہیں، سبحان اللہ، جو تجھے جھکتے ہیں، واہ واہ تواڈے واہ واہ کھاں، جو تجھے جھکتے ہیں میں ان جیسا نہیں۔ اس کیا ان تجھا سوال ہے تو میں نو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہا، ہوں حضرت ابراہیم دی گل ہے، مکالمہ شروع ہو گیا، ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس رب کو سجدہ کرتا ہوں جو زندگی پہ بھی قادر ہے موت پہ بھی قادر، میں تیرے جیسا نو کتنا سجدہ کروں؟ وہ میرا رب ہے کیڑا جڑا زندگی تے بھی قادر ہے تے موت تے بھی قادر۔ یہ صفتاں ہور بھی رب دیاں بڑیاں نے، یہ بھی کہہ سکتے سن جڑا چول پیدا کرتا ہے، جڑا کنک پیدا کرتا ہے، جڑا چھوٹا گوشت، بڑیاں جی گلاں، لیکن ایتھے فرماندے نے یحیی و یمیت، میرا وہ رب ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ دراصل اس زمانے کا خلیل خدا اس زمانے کے سب سے بڑے طاقتور سے کہہ رہا تھا نہ موت تیرے ہاتھ میں ہے نہ زندگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھئی کیا بات ہے بھئی شیعہ سنی دوستو، ایتھے میرا دل کرتا ہے ایک اور آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، پیغمبر تیرے پاس آ کے یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ، چلو بھئی وہ آندے نے بھئی میں نو کی آندے ہو، پیغمبر نو آ کے تو صحابہ نو آندے سن یہودی ہو جو، جی ہدایت چاہتے ہو تو عیسائی ہو جو۔ اللہ فرمائے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے بل ملت ابراہیم حنیفہ، اپنا مذہب اپنے پاس رہو، ہمارے پاس ابراہیم کا مذہب ہے۔ ہن میرے نال تعاون کرے گا مجمع، ابراہیم دی کی ملت ہے؟ ملت ابراہیم کا تقاضا یہ ہے کہ زمانے کے نمرود سے نہ ڈرا جائے اور اسے کہا جائے کہ زندگی بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، موت بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ خدا دی قسم جدو خمینی صاحب دے متعلق پوری دنیا دے یہودی تے نصرانی کٹھے ہوئے دے نا، انہاں اودو ہی آگ چڑھا سی 1979 یہ لوگ آپ کے مخالف ہیں، بنے گا کیا؟ فرمایا میں جسے جھکتا ہوں زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت میں۔ کیڑے بندے نے ملت ابراہیمی تے، کیڑے بندے نے جڑے تقاضے پورے کر رہے ہیں ملت ابراہیمی تے؟ فرمایا میرا وہ رب ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ میں تیرے کو کیوں ڈرا تے کیوں چکا؟ وہ کہنے لگا یہ دووے کام تو میں نہیں کر لینا، ایر ویکھو ہن ادھروں کون لگا میں تے مینوں معافی دے، کیونکہ لفظ جڑا انا ہے نا، انا دا بنا میں، ہن میں ہی آکھنا، ہن تہاں تے نمرود آکھیا میں، ہن میں ہی آکھنا معافی دے آ جی، انج دا میں ہے نہیں، پر ہن آیت پڑھنی پینی
اللہ فرماتا ہے کالا، اس نے کہا، میں نہیں، اے شکر ہے کالا آ گیا ہے، اس نے کہا، میں تو نہیں کیا، اس کیا کیا، انا احیی و امید، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی بھی دے سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں، اگر اس واسطے انہوں چکنا ہے تو میں نوں چک۔ حضرت ابراہیم فرمایا کی ثبوت ہے تیرے کو زندگی تے موت دا؟ کہنے لگا اج ایک بندے نوں پھانسی لگنی، ہوں لے کے آؤ، لے کے آ گیا، اج تک لڑتا، اج تینوں پھانسی ہے، اج میری پھانسی، مل لے ہی کر دیں، مل لے۔ ایک لیا جڑا بری پہ ہوندا سی، کہنے لگا اتنے کھلو جا، اج بری ہون لگا جی، میں بری ہون لگا، اج مینوں آزاد زندگی آزاد ملن لگی۔ اس آخیا جڑا آزاد زندگی پہ منگتا انہوں پھانسی دے دیو، پھانسی والے چھڑ دیو، انہوں پھانسی دے دیتی، انہوں چھڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم نوں کہنے لگا ویکھ لے، جڑا مردہ سی پہ میں انہوں زندگی دیتی ہے، تے جڑا آزاد پہ ہوندا سی زندگی واسطے انہوں میں موت دے دیتی ہے۔ اے تیری عزت تو صدقے، مسکرا کے ابراہیم فرماندے نے آ جڑا ماریا ہی اینوں زندہ کر، صدقے جاواں، صدقے جاواں، فرمایا جڑا مارے ہی انہوں زندہ کر۔ تو دعا نال ظلم کیتا ہے تو میرا عادل ہے، میرا کسے تے ظلم نہیں کرتا۔ کہنے لگا کوئی اور گل کرو، جڑی اور کیتی نے، ایتھے ہی شاید مجلس مک جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کالا ابراہیم، پھر ابراہیم بولے فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَآتِی بِہَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب ہر روز مشرق سے سورج کو ظاہر کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو تو مغرب سے بہا کر۔ میرا رب ہر روز مشرق جو بکھاندا ہے، جے تو رب ہے تو سویرے مغرب لو کڈ۔ اگے کی ہویا؟ یہی ہویا جو کچھ اتنے جیڑے ویلے انہاں آکھیا نا بھئی میرا رب مشرق چ سورج نو بہاندا ہے، تو ابھار ہاں بڑا مغرب والوں، جے تو قادر اس کائنات تے۔ اللہ فرماندا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، کافر مبہوت ہو گئے۔ یہ جڑے زیادی سید ہو نا تو ہندوستانی سید ہو، ہجرت کر کے آئے، او سمجھاؤ اٹھ کے مبہوت کنوں آندا، مبہوت، کافر مبہوت ہو گیا، کافر مبہوت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ پنجابی ترجمہ کر رہا، منہ اڈے دا اڈیا رہ، میرا خیال ہے ہن ٹھیک ہو، منہ اڈے دا اڈیا رہ گیا۔ ایس ویلے پوری دنیا تے ویکھاں منہ نہیں اڈے گئے نیتن یاہو دے تے، سالا خدا دی قسم مبہوت ہو چکے نے، منہ اڈے دے اڈے رہ گئے نے۔ آخری جملہ آنکھیں اس کی، آؤ جناب بڑا شکریہ، تشریف فرماؤ، پانی آ گیا جناب علی احمد جوئی صاحب، بڑے دادے دے بڑے پوترے جے، خدا دی قسم اجے تک تے انہاں دیاں سی مجلساں نیٹ تو کڈ کے سننے ہیں، انہاں دے دادا جان دیاں، الحمدللہ کہ الحمدللہ انہاں دے سارے بند اوویں ہی پڑھدے نے جویں وہ پڑھدے سن۔ کسے دا ورثہ باقی رہ جانا بہت بڑی بات، کسے دا ترکہ اصلی حالت چ رہ جانا بہت بڑی بات ہے، خدا دی قسم۔ ورنہ کوشش بھی کیتی ہے بڑے بڑے ذاکراں تے خطیباں، انہاں دے بچے اتھے نہیں پہنچ سکے، اے میرے آقا نے مہربانی کی۔ جناب علی میں ایتھے مکان لگا، تانوں مکالمہ یاد ہے سارا؟ تسی پہ صاحب لاندے پو انہوں ٹائم دیتا تاں تعریف پہ کر، میں تانوں وچوں جاننا، میں اپنا ٹائم پڑھیا، میں تانوں پکی گل پتہ ایک تو دو پکا بندہ سنا پیا، وہی ٹائم پڑھیا، ٹھیک ہے؟ انہاں 12:30 پڑھنا سی تو ہاں انہوں لیٹ کیتا ہے، میں اپنے ٹائم تے پہ پڑھ، وہ تعریف میں خوش آمد نہیں کیتی، میں صحیح کی۔ لو جناب علی کافر مبہوت ہو گیا، دوجا کی ترجمہ سی حواس باختہ ہو گیا، تے تیسرا ترجمہ کی کیتا سی منہ اڈے دا اڈیا رہ گیا۔ جدو مذاکرات چ ناکام ہویا نا، سمجھا نے بندے، جدو مذاکرات دی ٹیبل تے ناکام ہویا نا، ادو سے اعلان کیتا اپنے اپنے حصے دیاں لکڑیاں کٹھیاں کرو، پھر ٹال بلو، 6 میل آگ بالو، او دے وچ اینوں سٹ دیو۔ اس دور دا وہ ایٹمی دھماکہ سی، اے دا مطلب ایٹمی دھماکے دا ارادہ ہی ہو کردا جڑا ٹیبل تے ناکام ہو جائے۔
میرے عزیز دوستو، یہ ٹیبل ٹاک تے ناکام ہوئے لوگ، مذاکرات چ ناکام ہوئے لوگ، اس خاندان نبوت نال ہر دور دے اللہ دے بنائے بادشاہ نال دنیا دے بادشاہ ٹکرائے نے، تلوار لے کے آئے نے تے الحمدللہ ناکام ہوئے نے، زبان لے کے آئے نے تے ناکام ہوئے نے، پروگرام لے کے آئے نے تے ناکام ہوئے نے، کتاب لے کے آئے نے تے ناکام ہوئے نے، جدوں کوئی پیش نہیں نہ گئی ادوں انہاں انہاں دیاں تیاں نو ماریا جے، نہیں نے ماریا ماریا تیاں لے کے ایویں نہیں بہندے۔ 182 بچیاں پرائمری سکول دیا ماریاں نے کہ نہیں ماریاں بم مارا نے، خدا دی قسم انہاں بچیاں دے نا چھوٹیاں ایڈیاں سا، ایڈا سخت بم سی، شاپنا چ گوشت پا کے دیتا نا تے ڈی این اے ٹیسٹ تو پتہ لگا اے او دی بیٹی ہے تے آؤ دی بیٹی۔ جڑے ویل نیتن یاہو دے وزیر خارجہ نے آکھیا نا ہم ان سے خیبر کے بدلے لے رہے ہیں، ایران دیاں بیبیاں نے پچھلے بچے جڑے کر سننا انہاں نو چک کے گلیاں تے بازاراں چا کے آکھیا اگر علی کے بدلے لے رہے ہو تو آ جاؤ، ساڈے پتر بھی حاضر جے ساڈیاں تیاں بھی حاضر۔ اج دی تاریخ جڑی نا اج دی، کل امریکہ وچ بچے دس رہا سا تو امریکہ وچ وہ 182 بچیاں دی جتیاں دیاں شکلہ بنا کے بستیاں دیاں شکلہ بنا کے گرجے وچ بہ کے عیسائی روئے نے۔ ہاں پوپ دا بیان امن دا بیان، راتی اس اپنے پوپ دے خلاف بھی گل کیتی کہ میں تینوں نہیں مندا، ہو سکا میں تینوں کچھ بھی نہیں سمجھتا، دین اجازت نہیں دیندہ، نہ مسیحی دین اجازت دیندہ نہ موسوی دین اجازت دیندہ کہ دیاں تیاں نو مار دینا۔ تو انہوں ایک گل دساں، یزیدیت واضح نہ ہوندی جے سکینہ سلام اللہ علیہ بازارہ چونا دو۔ اے رباب دیاں 2 اولادہ نے کربلا نو پلٹ کے بخا دیتا کائنات۔ اے رباب دی ایک بیٹی تے ایک بیٹا، حضرت رباب دی بیٹے دا نا علی اصغر ہے، بیٹی دا نا سکینہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہ دیا بندیا پیغمبر دے پتر نو سارا علم سی، حضرت عباس حضرت علی اکبر، کوئی ہم شکل علی ہے کوئی ہم شکل رسول ہے، کسے چو حسن دی سیرت نظر ہوں دی، کسے چو جعفر تیار دی سیرت نظر ہوں دی۔ اے 2 پہن پرانا نہ جاندے کربلا تے شام دیا بازارہ چو نہ گزار دے۔ انہیں ملعون نے جنگل دے واقعے نو آکھنا سی اے تخت لین آئے سن، اے میری حکومت دا تختہ الٹن آئے سن، انہوں نے ہاشمی جوان لے آکے لڑائے نے، ہاشمی جوانہ دی جوانی تے مشہور سی نا، انہیں ساری جنگ نو خلافت تخت تے حکومت تے پا چھڑنا سی۔ او تے امام دی مصلحت وچ ویکھو جتوں جتوں اصغر دا سار گزرے ہیں نا کوٹھیاں تے کھلو کے بی بیاں دیاں سڑو سار میں ہوئے کیڑا باغی ہے۔ کوئی نہیں کسے نو سمجھ پہ آؤں دی نہیں آؤں دی۔ ایتھے میری بیٹیاں بیٹھیاں جی دی گود 6 مہینے دا بچہ ہے نا، 6 مہینے دا، انہوں اپنی گود با کے ہاتھ نہ ذرا چیک کری ہاں 6 مہینے دا بچے دا سار کڈا کون کڈا کون کسے دا دل نہ بہتا دکھے، بہتا بھی دکھے گا تو زہرا راضی ہو بھائی۔ ایڈے چھوٹے سار بچوں نیزہ گزاریا سا، نیزہ بہت بڑا سی، وہ دی نوک بھی بہت بڑی تھی، ایڈا چھوٹا سار ویکھ کے کھلو کے نہ بیبیاں تے خدا دی قسم چھتا تے آندیا سن جھوٹ نہ بولو، اے بغاوت نہیں ہوئی ہے ظلم ہویا۔ تے جتوں جتوں بی بی سکینہ گزرے نہ آنج کر کے ایتھے رسی ہے، جناب زینب دے گلے وچ 2 ہاتھ نے، جتوں جتوں بی بی سکینہ گزری ہے لوکاں کیا لانتیا ایڈیاں ایڈیاں تیاں بھی کسے دے خلاف بغاوت کر دی۔ ایک جملہ پڑھ دینا میرے کو 1-2 منٹ 3 منٹ۔ اے جڑیاں چادراں لتھیاں نا 10 آج ایران دیاں بچیاں نے پاسا پلٹ دیتا ہے۔ خدا دی قسم پوری دنیا دے عیسائی تے شریف یہودی وہ بھی کہہ رہے ہیں اوے خامنائی تے تواڈے خلاف کو گل کیتی،
خمینی صاحب تواڈے خلاف کوئی گل کیتی اوے انہاں سائنسدان تواڈے خلاف کوئی ایٹم تیار پہ کردے سن اوے ایک گل تے چڑھو اور سکول وچ گئیاں تیاں کسے نوں کی آکھیا اے دا مطلب ہے کل بھی تیاں ہی کام آیا سن اللہ انہاں شریف زادیاں دے پردے سلامت رکھے آج بھی تیاں کام آؤندیاں نے میں ایک جملہ صرف پڑھنا چلو ایتھے ہی مکا دینا اے حضرت رباب دے 2 وین پڑھنا چاہیے پڑھنا جی اے جدوں سر واپس آئے نا واپس آن لگے نا قافلہ کہنے لگے سر لے جاؤ اپنے وہ سر آئے نے میں کئی باری سارے سر پڑھنا اج میں جنابی علی اصغر دے صرف پڑھنا بی بی زہرا دی بیٹی کھلوتے سن دروازے دے وچ دروازے حضرت سجاد چک کے سار پھپھی دے ہاتھ رکھتے سن تے حضرت زینب برآمدے چ بیٹھیاں متعلقہ بیبیاں نو اگر پتر دا سارے تے ماں نو سددے سن بھرا دا سارے تے بھین نو سددے سن بھتیجے دا سارے تے پھپھی نو سددے سن پانچے دا سارے تے خالہ نو سددے سن حضرت زینب دروازے تے اندر باہر حضرت سجاد سارے نہیں پڑھدا حضرت عباس دا سر بھی آیا حضرت قاسم دا سر بھی آیا حضرت ام فروہ نے وصول کی حضرت عباس دا سر حضرت ام کلثوم نے وصول کی سوچ دے ہو پایا وہ تے ماما پھڑ دیا سن حضرت کلثوم دی تے اولاد ہی نہیں لکھی حضرت کلثوم دے ہاتھاں تے سر رکھ دیا حضرت زینب آکھیا سی جان لگے آندا سی پاویں پتر سمجھ کے ٹور لے تے پاویں پرا سمجھ کے ٹور لے مرضی تیری اپنی ہے تے لے پاویں پرا سمجھ کے لے لے تے پاویں پتر سمجھ کے لے لے ایک جملہ دا بھی پڑھ دیا خدا دی قسم میں پڑھیا دوویں ہتھاں تے ہار اٹھا کے نا علی دی بے اولاد بیٹی نے حضرت عباس دا سر چک کے پہلا اکھاں دے سامنے کیتا پھر سر تو بلند کیتا پھر سر تو پیچھے کیتا تے اپنے سر دے انج چکا کے نا سر تے ایتھے سر رکھ کے نا حضرت عباس دا تے حضرت ام کلثوم نے فرمایا عباس ذرا ویکھاں جنہ پہنا واسطے بازار خالی کراندا رہیا سانو نیزیاں نہ ٹورے آواز بلند ہوئی مجلس مکمل ہوئی بچیاں نے پاسا پلٹ دیتا کربلا دا بھی ایس ویلے ایران دی جنگ دا مظلومہ دی مظلومیت دا اظہار ہو گیا ایک سار آیا ہے وہ دے متعلق پڑھن لگا تے اجاز رہنے لگا حضرت قاسم دی والدہ لے گئے انہوں محمد دے سر بی بی آپ وصول کی حضرت ام کلثوم حضرت عباس دا سر اے میرا وہ جملہ ہے جدے تے پتہ نہیں میری کنیاں دعاواں قبول ہوئیں ایک سار چک کے نا صندوق چو تے حضرت زینب دے دستہائے مبارک تے حضرت سجاد رکھیا ایتھے سنی با جڑا زندگی چ پہلی بار آئے اہل سنت اہل حدیث انہوں بھی میں نہ دساں گا تے پتہ لگ جائے گا وہ سار حضرت زینب دے ہتھاں دے اندر ہی لک گئے کدی نہ روو کسے کا میرا خیال ہے یار مسلمان ہونا چاہیے بندہ وہ دس دے گا جڑا دستہائے مبارک دے اندر چھپ گیا ہے اگر چھوٹا ایڈا سی نا جڑا ہتھاں دے اندر لگ گیا علی اصغر علیہ السلام دا سر بی بی پاک نے فرمایا رباب پرجائی آ جا اٹھ دے آئے نے دوویں ہاتھ بدھان دے آئے نے دو بین پڑھ لگا بی بی دے اللہ تانوں آباد رکھے تے تواڈے دل دیاں دعاواں پوریاں فرمائے تے اس روندیاں اکھاں نال پیانا یا اللہ ایران تے اپنا رحم فرما انہاں ظالماں نوں نیز تو نابود فرما جڑے کوئی شے نہیں پہ چھڑتے ارادے انہاں دے بڑے ناپاک نے انہاں دے استقلال دی وجہ تو سانو نقصان نظر نہیں آوندا نقصان بہت ہو چکا ہے میں اس جملے وچ یہ دعا رکھ لینا تسی بھی اپنیاں منگ لینا حضرت رباب نے آنج ویکھیا تے دو وین کیتے پہلا وین کر کے بی بی فرماندی علی اصغر بیٹا ایڈے بھی کدی کلے ستے نے وے مینوں نیند نہیں آوندی وے میرا چن بچڑا میں راتاں نوں دوواں پاسے ہاتھ مار لیا وے میرا سونا بچڑا دوجا جملہ دل کھا گیا ایک جملہ کی آکھیا نے ایڈے کدی کلے تے نہیں ستے تینوں نیند کیویں آوندی ہے میں تے سو ہی نہیں سکی دوجا جملہ ایڈا اوکھا آکھیا نے کہ بلا انج ہاتھ تے بچے دی لاش ہونا اور گل ہے کٹیا سکے پتر دا سر ہوئے 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 انج رکھ کے دوواں ہاتھاں تے بی بی فرمایا اصغر بیٹا سکینہ بھی مر گئی اور جڑی میرے نہ رڑ کے تیرے وین کر دی سی نا وہ بھی دنیا چھٹ کے ٹر گئی ہے میرا دامن خالی ہو جس دین واسطے علی دیاں تیاں تے نواں دی اینی محنت ہے اللہ سانو اس دین تے عمل دی توفیق عطا آمین و آخر دعوانا